بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے انسانیت کے آغاز کی۔ یہ کہانی ہے پہلے انسان، پہلے نبی، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سوچئے، ایک وقت تھا جب زمین ویراں تھی، نہ کوئی شہر، نہ کوئی آواز، نہ کوئی ہنسنا، نہ کوئی رونا، صرف اللہ کی قدرت تھی اور اس کی مخلوق، فرشتے اور جن۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ لیکن اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ الفاظ انسانیت کی عظمت کا اعلان تھے، ایک ایسی مخلوق جو امتحان کے لیے پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی۔ اس مٹی میں رنگوں کا فرق تھا، سختی بھی تھی، نرمی بھی۔ اسی لیے انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، کوئی نرم دل، کوئی سخت مزاج۔ پھر اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو ترتیب دیا، اور جب ان میں روح پھونکی تو انسانی تاریخ کا پہلا سانس لیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور سب سے پہلا منظر دیکھا، اللہ کی رحمت۔ اللہ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، علم دیا، شعور دیا، سمجھ دی۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تب آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے۔ یہاں انسان کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ علم انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ایک نے انکار کیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ تھا تکبر، اور تکبر نے اسے رحمت سے محروم کر دیا۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، لیکن ابلیس نے چیلنج کیا، میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ یہاں سے انسانی امتحان شروع ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، ہر السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، ہر نعمت، ہر سکون۔ اور پھر اللہ نے ان کے لیے ان کی جڑیدار پیدا کی، حوا علیہ السلام۔ دونوں جنت میں سکون سے رہتے تھے، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہیں بہکایا، اور وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اس پھل کا ذائقہ چکھا، ان پر اپنی کمزوری ظاہر ہو گئی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہاں دیکھیے، فرق آدم اور ابلیس میں کیا تھا؟ ابلیس نے غلطی پر تکبر کیا، آدم علیہ السلام نے غلطی پر توبہ کی۔ انہوں نے فوراً دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ، جو سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، مگر کامیابی اس میں ہے کہ ہم جھک جائیں، معافی مانگ لیں اور لوٹ آئیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، یہاں تمہاری زندگی ہوگی، یہاں تمہارا امتحان ہوگا، یہاں تمہاری نسلیں پھیلیں گی۔ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ اب زندگی کا اصل سفر شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائی، حلال اور حرام کا فرق بتایا، سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھایا۔ وقت گزارتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، لیکن شیطان کا وسوسہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ہمیشہ ایک بات سمجھائی
کہ تمہارا اصل دشمن تکبر ہے اور تمہاری اصل کامیابی توبہ میں ہے۔ ان کی زندگی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہر انسان کا آئینہ ہے۔ جب ہم غرور کرتے ہیں تو ہم ابلیس کے راستے پر ہوتے ہیں، اور جب ہم جھک کر معافی مانگتے ہیں تو ہم آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ سوچئے، اگر پہلا انسان غلطی کے بعد مایوس ہو جاتا تو انسانیت کا سفر وہیں ختم ہو جاتا، مگر اس نے امید کا راستہ چنا۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے، کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں جتنی اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہمیں 3 عظیم تحفے دیے: علم، توبہ اور امید۔ آج اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہر روز ہم امتحان میں ہیں، کبھی مال کا، کبھی غرور کا، کبھی نفس کا، مگر ہر بار راستہ وہی ہے: جھک جاؤ، رب کو پکارو اور لوٹ آؤ۔ یہ کہانی صرف شروعات کی نہیں، یہ کہانی ہر انسان کی روزانہ زندگی کی کہانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے والد ہیں، اور ان کا پیغام صدا کے لیے ہے: غلطی سے ڈرو مت، مگر تکبر سے ضرور ڈرو۔ توبہ کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ آج جب آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے: کیا میں تکبر کے راستے پر ہوں یا توبہ کے؟ اللہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح جھکنے والا اور معافی مانگنے والا بنا دے۔ آمین۔